علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم سبق نمبر 10 پڑھتے ہیں۔ قصص النبی پارٹ نمبر 1 کا سبق نمبر 10 مضمون ہے۔ پہلا سبق ہے امام الملک۔ امامہ یہ مضاف ہے اور ظرف بھی ہے، الملکی مضاف الیہ ہے۔ امام الملکی، امامہ معنی ہے سامنے، بادشاہ کے سامنے، بادشاہ کے سامنے۔ کان فی المدینۃ ملک کبیر جدا۔ کان تھا، ملک کبیر ایک بڑا بادشاہ، جدا بہت۔ کان فی المدینۃ ملک کبیر جدا، شہر میں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا۔ وظالم جدا، اور بہت ظالم، ظالم یعنی ستانے والا، ناحق پریشان کرنے والا، اور بہت ظالم۔ وَكَانَ النَّاسُ يَسْجُدُونَ لِلْمَلِكِ۔ کانا یسجد استمرار کا معنی دے گا، اس سے پہلے بتلایا گیا۔ للملک بادشاہ کے لیے، بادشاہ کے سامنے، بادشاہ کو، اور لوگ سجدہ کرتے تھے بادشاہ کو۔ وَسَمِعَ الْمَلِكُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ يَسْجُدُ لِلَّهِ وَلَا يَسْجُدُ لِأَحَدٍ۔ سمع یسمع سننا، الملک بادشاہ، سجد یسجد سجدہ کرنا، لأحد کسی کے لیے، کسی کو، کسی کے سامنے۔ اب ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور بادشاہ نے سنا کہ ابراہیم وہ سجدہ کرتا ہے اللہ کے لیے، اور وہ سجدہ نہیں کرتا کسی کے لیے۔ اور بادشاہ نے سنا کہ ابراہیم اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور وہ سجدہ نہیں کرتا کسی کے سامنے۔ فغضب الملک وطلب ابراہیم۔ غضب یغضب غصہ ہونا، طلب یطلب بلانا، طلب کرنا۔ تو بادشاہ غصہ ہو گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ وجاء ابراہیم، جاء یجیء آنا، اور ابراہیم علیہ السلام آئے۔ وکان ابراہیم لا یخاف احدا الا اللہ۔ کان ابراہیم، کان لا یخاف مضارع کے ساتھ آیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام خاف یخاف ڈرنا، اور ابراہیم علیہ السلام کسی کو نہیں ڈرتے تھے سوائے اللہ کے، الا سوا علاوہ، اور ابراہیم علیہ السلام کسی کو نہیں ڈرتے تھے سوائے اللہ کے۔ قال الملک، بادشاہ نے کہا، من ربک یا ابراہیم، من کون، تیرا رب کون ہے اے ابراہیم؟
قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ربی اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب اللہ ہے۔ قال الملک، بادشاہ نے کہا، من اللہ یا ابراہیم، من کون اللہ ہے یا ابراہیم، اللہ کون ہے یا ابراہیم؟ بادشاہ نے پوچھا۔ قال ابراہیم الذی یحیی و یمیت، الذی جو، احیا یحیی زندہ کرنا، زندگی دیتا ہے، احیا یحیی زندگی دینا، زندہ کرنا، امات یمیت مارنا، موت دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو زندہ کرتا ہے، جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، جو زندہ کرتا ہے اور جلاتا ہے، جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ قال الملک، بادشاہ نے کہا، انا احیی و امیت، احیا یحیی سے، احیی صیغہ واحد متکلم کا ہے، امات یمیت سے صیغہ واحد متکلم کا ہے۔ انا احیی، یہاں انا کی ضمیر بھی آئی ہے اور پھر صیغہ واحد متکلم کا صیغہ بھی آیا ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا بھی۔ بادشاہ نے کہا، انا احیی و امیت، میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں، میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ ودعا الملک رجلا وقتلہ، دعا یدعو بلانا، نصر ینصر سے ہے۔ رجلا، رجل کے معنی ہے آدمی، ایک آدمی، وقتلہ، قتل یقتل معنی قتل کرنا، مار ڈالنا، ہو اس کو، اور بادشاہ نے ایک آدمی کو بلایا اور اس کو قتل کر دیا۔ ودعا رجلا آخر، رجلا آخر دوسرے آدمی کو، موصوف صفت ہے۔ وترکہ، ترک یترک کو چھوڑنا، اور بلایا ایک دوسرے آدمی کو اور اس کو چھوڑ دیا۔ وقال انا احیی و امیت، اور کہا اس نے میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ قتلت رجلا و ترکت رجلا، میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا، ایک آدمی کو قتل کیا اور ایک آدمی کو چھوڑ دیا۔ قتلت، قتل یقتل سے صیغہ واحد متکلم کا ہے، ماضی کا، قتلت میں نے قتل کیا، ترکت میں نے چھوڑا، میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور ایک آدمی کو چھوڑ دیا۔ وکان الملک بلیدا جدا، بلیدا کند ذہن، کنڈم، بلود یبلد کند ذہن ہونا، بلید کند ذہن، جداً بہت زیادہ، اور بادشاہ بہت زیادہ کند ذہن تھا، اور بادشاہ بہت کند ذہن تھا۔ وکذالک کل مشرک، وکذالک اور اسی طرح، کذالک اسی طرح، ایسے ہی، کل تمام مشرک شرک کرنے والے، اللہ کے علاوہ کو سجدہ کرنے والا، اور اسی طرح ہر مشرک، یعنی اسی طرح ہر مشرک کن ذہن ہوتا ہے۔ وَأَرَادَ إِبْرَاهِيمُ أَن يَفْهَمَ الْمَلِكُ، اراد یرید چاہنا، ارادہ کرنا، فہم یفہم سمجھنا،
اور ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا، چاہا کہ بادشاہ سمجھ جائے۔ وَيَفْهَمُ قَوْمُهُ اور اس کی قوم یعنی بادشاہ کی قوم سمجھ جائے، بادشاہ کو سمجھ آ جائے اور بادشاہ کی قوم کو سمجھ آ جائے۔ فقال ابراہیم للملک تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق ان تو ان بے شک یقیناً عطیاتی آنا با کے صلے میں جب آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا، من سے المشرق مشرق سے، پس لہذا یقیناً اللہ رب العزت سورج کو لاتا ہے مشرق سے، سورج لانا مطلب نکالنا، یقیناً اللہ رب العزت سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں۔ فأتی بہا من المغرب عطا بھی لانا، تو اس کو یعنی تو سورج کو، تو سورج کو مغرب سے لا، تو سورج کو مغرب سے نکال کر بتا۔ فتحیر الملک وسکت، تحیر یتحیر حیران ہونا، حیران رہ جانا، سکت یسکت خاموش ہو جانا، تو بادشاہ حیران رہ گیا اور خاموش ہو گیا، چپ ہو گیا۔ وخجل الملک وما وجد جوابا، خجل یخجل شرمندہ ہونا، وجد یجد پانا، ما وجد اس نے نہیں پایا، جواباً کوئی جواب، اور بادشاہ شرمندہ ہو کر رہ گیا، شرمندہ ہو گیا، نادم ہو گیا، اور کوئی جواب اس نے نہیں پایا، جواباً کوئی جواب۔ آگے سبق نمبر 11 دعوت الوالدی، دعوت المعنی دعوت، بلانا، دعوت الوالدی والد کو دعوت دینا، والد کو دعوت کی ترجمہ نہیں کریں گے، ہم کو ترجمہ کریں گے، والد کو دعوت۔ واراد ابراہیم ان یدعو والدہ ایضاً بھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ بلائیں اپنے والد کو بھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے والد کو بھی دعوت دیں۔ فقال له تو انہوں نے اس سے کہا یعنی والد سے، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، یا ابتی یہ یا ابی، یا ابی کا مخفف ہے، یا ابی کا مخفف ہے، یا ابتی اس طرح بولنے میں شفقت زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ لما کیوں، تعبد عبد یعبد عبادت کرنا، آپ عبادت کرتے ہو، پوچھتے ہو، سمع یسمع سننا، ابصر یبصر دیکھنا، لا یسمع نہیں سنتا، ولا یبصر نہیں دیکھتا۔ اے میرے پیارے ابو جان، کیوں آپ عبادت کرتے ہو جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے؟ اس کی یہاں بڑھا لیں گے، اے میرے پیارے ابو جان، کیوں آپ پوچھتے ہو اس کو جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے؟ وَلِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَنْفَعُ وَلَا يَضُرُّ، اور کیوں آپ پوچھتے ہو اس کو جو نہ نفع دیتا ہے اور نہ نقصان دیتا ہے؟ نفع ینفع نفع پہنچانا، ضر یضر نقصان پہنچانا، اور کیوں آپ پوچھتے ہو اس کو جو نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان دے سکتا ہے؟
یا ابتی لا تعبد الشیطان، شیطان یہاں مراد تو بدھ ہے، یہاں شیطان کہا گیا ہے۔ اے میرے پیارے ابو جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، کیونکہ شیطان ہی نے بت کی عبادت پر لگایا ہے، اس لیے اس کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ اے میرے ابو جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں۔ یا ابتی، یا یہ اعبد تھا، جب پیچھے سے ملائیں گے اس کو تو یا ابتی ہو جائیں گے۔ یا ابتی اعبد الرحمن، اعبد الرحمن، اے میرے پیارے ابو جان، آپ رحمان کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ وغضب والد ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد غصہ ہو گئے۔ وقال، اور کہا، انا اضربک، ضرب یضرب مارنا، اضرب میں ماروں گا، کا تجھ کو، میں تجھ کو ماروں گا۔ فاترکنی ولا تقل شیئا، ترک یترک سے امر ہے، تو چھوڑ دے مجھ کو۔ قال یقول سے یہ امر و نہی ہے، شیء کچھ، پس تو مجھ کو چھوڑ دے اور کچھ مت کہے، ولا تقل شیئا، اور مت کہے کچھ۔ وکان ابراہیم حلیما، حلیما معنی بردبار، نرم دل، اور ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ نرم دل تھے۔ حلیم یہ فاعل کے وزن پر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام بردبار تھے، نرم دل تھے۔ فقال لوالدیہ، تو اپنے والد سے کہا، سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو۔ وقال له انا اذهب من هنا وادعو ربی، اور کہا ان سے، یعنی اپنے والد سے، میں انا اذهب، ذهب یذهب سے متکلم کا ہے، میں جا رہا ہوں، من ہنا یہاں سے، وادعو ربی، اور میں میرے رب کو پکاروں گا، میرے رب کی عبادت کروں گا۔ وتأسف ابراہیم جدا، تأسف یتأسف افسوس کرنا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بہت افسوس کیا۔ واراد ان یذهب الی بلد آخر، بلد آخر دوسرا شہر، اور ارادہ کیا کہ وہ جائیں کسی دوسرے شہر کی طرف، ویعبد ربہ، اور اپنے رب کی عبادت کریں، ویدعو الناس، اور لوگوں کو بلائیں، الی اللہ، اللہ کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا سبق آج کا مکمل ہو گیا۔